ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس ذات کے لیے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا، اور کروڑ ہا کروڑ درود و سلام اس کے آخری پیغمبر پر جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا۔ آج رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے اور ہم تمام امت مسلمہ اس وقت ماہ مقدس اور رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں سے گزر رہے ہیں۔ بڑے خوش نصیب اور خوش قسمت ہے وہ بندگان خدا، وہ مسلمان کہ جو اس مہینے کی قدردانی کو پیش نظر رکھتے ہوئے واقعتاً اس کے قدردان ثابت ہو کر اس کے مقدس فریضے اور روزے کو اختیار کرتے ہوئے تراویح، نوافل، دعاؤں، تلاوت قرآن مجید اور دیگر عبادات کا اہتمام کر کے تقرب خداوندی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور بڑے ہی بدبخت، شقی اور محروم القسمت ہے وہ لوگ کہ جو اس مقدس مہینے کی فضیلت کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی معمولی عذر تراش کر، ہیلے اور بہانے بنا کر اس کی ناقدری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے غضب اور وبال کو دعوت دیتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا کے بھی مستحق بنتے ہیں، حضرت جبرائیل کی بھی لعنت اور پھٹکار کے مستحق بنتے ہیں، اور جب ان دونوں مقدس ہستیوں کی بد دعا کا ساتھ ہوتا ہے تو ان کی تباہی میں کوئی بھی شک و شبہ، ڈاؤٹ اور تردد باقی نہیں رہ جاتا۔ چنانچہ وہ روایت بڑی مشہور ہے کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم بارگاہ نبوی میں حاضر تھے۔ یہ طبرانی شریف اور بیہقی شریف دونوں کی روایت ہے۔ تو حضرت کعب بن عجرہ فرماتے ہیں کہ میرا آنکھوں دیکھا حال ہے کہ مجھ سمیت دیگر صحابہ کرام بھی اس محفل میں شریک تھے، تو آپ ممبر کے قریب ہوئے اور آپ نے ہم تمام کو آرڈر ایشو فرماتے ہوئے حکم دیا کہ احضر الممبر، تم تمام اپنی اپنی جگہوں کو چھوڑ کر ذرا ممبر کے قریب آ کر بیٹھ جاؤ۔ ہم آپ کا حکم سنتے ہی ممبر کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ فلما ارتقى درجتاً، حضور نے جب ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو بے ساختہ فرمایا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر فرمانے لگے آمین، اور پھر معمول کے مطابق جب تیسری سیڑھی پر اپنا قدم مبارک رکھا تو آپ کی زبان سے نکلا آمین۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، جو کچھ کہنا تھا، واعظ و نصیحت کرنا تھا، اس سے فارغ ہو کر جب آپ نیچے اترے تو ہم نے آپ سے دریافت کیا، آپ سے پوچھا اور عرض پرداز ہوئے کہ یا رسول اللہ لقد سمعنا منک اليوم شیئا ما كنا نسمعه۔ یا رسول اللہ آج تو ایسی صورتحال پیش آ گئی، آج ایسی ایکٹیویٹی پرفارم ہو گئی کہ اس سے پہلے کبھی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم ہوتے ہم نے نہیں دیکھا، یہ معاملہ ہوتے کبھی نہیں دیکھا نہ کبھی سنا۔ تو حضور نے جواباً ارشاد فرمایا ان جبرائیل عرض لی، کہ معاملہ یہ ہے کہ جب میں ممبر کے قریب حاضر ہوا تو حضرت جبرائیل میرے سامنے تشریف لائے، حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا بعود من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، یا رسول اللہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک مٹی میں مل جائے، یعنی تباہ و برباد ہو جائے وہ امتی، وہ مسلمان کہ جو مقدس مہینہ رمضان المبارک پائے اور رمضان المبارک پانے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر کے اس کی بخشش اور مغفرت نہ ہو سکے۔ تو میں نے کہا آمین، کہ میں اس کے لیے بد دعا کے الفاظ پر آمین کہتا ہوں کہ واقعتاً جو مسلمان رمضان کا بابرکت مہینہ پائے پھر بھی اپنے آپ کو مغفرت اور بخشش کا مستحق نہ بنانے پائے تو وہ تو بد دعا کا مستحق ہے ہی ہے۔ حضور نے آمین فرمایا۔ اس کے بعد انہوں نے دوسری بد دعا فرمائی بعود من ذکرت عنده فلم یصلی علیک، یا رسول اللہ ایسا امتی ہلاک اور تباہ و برباد ہو جائے کہ جس کے سامنے آپ کا نام مبارک، آپ کا پاکیزہ نام، آپ کا ذکر مبارک کیا جائے، رسول اللہ کا، حضور کا، تاجدار مدینہ، سرکار مدینہ جیسے الفاظ اس کے سامنے آئے، پھر بھی وہ اتنا کنجوس اور بخیل ترین ثابت ہو کہ ایک مرتبہ بھی آپ کا نام سن کر درود پڑھنے کی توفیق نہ ہو، تو اس کے لیے بھی ہلاکت کی بد دعا۔ حضور نے فرمایا آمین۔ بعود من ادرک والدیہ الکبر او احدہما فلم یدخلہ الجنہ، ہلاک ہو جائے ایسا مسلمان، تباہ و برباد ہو جائے اور غارت کر دے اللہ تعالیٰ ایسے مسلمان کو کہ جو اپنے والدین دونوں کے دونوں یا والدین میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کے عالم میں پائے اور ان کی خدمت کر کے، ان کی قدردانی کر کے، ان کی دعائیں لے کر وہ اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ کر سکے تو ایسے مسلمان بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ حضور نے فرمایا آمین۔ اب تینوں دعائیں پیش نظر رکھیے، آخری کی دو دعائیں ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے، لیکن جو شروع کی دعا ہے بد دعا ہے کہ جو رمضان کا بابرکت پاکیزہ مقدس مہینہ پائے اس کے باوجود بھی ایسی بدبختی، شقاوت کا شکار ہو کہ مقدس مہینے کے اندر بھی اس کی مغفرت نہ ہو سکے، اللہ کا تقرب حاصل نہ ہو سکے۔ حضور نے فرمایا آمین۔ آپ یعنی اندازہ لگائیے کہ حضرت جبرائیل تو وہ بد دعا کر رہے ہیں اور ان کی بد دعا پر مہر کون لگا رہا ہے؟ کوئی عام ہستی نہیں، وہ ہستی بد دعا پر مہر لگاتے ہوئے آمین کہہ رہی ہے۔ تو اب اس شخص کی ہلاکت کے اندر کوئی تردد باقی رہ جاتا ہے؟ اب ان بد دعاؤں کو پیش نظر رکھتے ہوئے، ان سے لرزتے ہوئے، سہمتے ہوئے، خوف کھاتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، اب اس سے بچتے ہوئے
ایک مسلمان ماہ رمضان کی سعادت اس کو نصیب ہوتی ہے۔ اب وہ کون سے اعمال ہیں؟ چند بنیادی اعمال کہ وہ ان اعمال کو پیش نظر رکھتے ہوئے، ان اعمال کو اختیار کرتے ہوئے تو وہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کا مستحق ہو، اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو نصیب ہو، جنت الفردوس کا راہی اور مسافر وہ بن سکے، اور رسول اللہ کا پیارا اور راج دلارا بن سکے۔ وہ کون سے اعمال ہیں؟ تو رمضان المبارک کی سب سے مقدس فریضہ، اس کی سب سے افضل ترین عبادت وہ کیا ہے؟ وہ ہے اس کا روزہ، جو فرض کے درجے میں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 میں ارشاد فرمایا نا، پہلی تراویح میں آپ نے وہ جملہ سنا، یا ایھا الذین آمنوا، مجھے اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو خطاب کرتے ہوئے قرآن مقدس کہہ رہا ہے، ایمان والو، کتب علیکم الصیام، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر روزے ایسے لکھ دیے ہیں جس طرح اسٹامپ پیپر پر باؤنڈ پر کوئی چیز لکھی جاتی ہے کہ اس میں سے ایک لفظ کی تم کمی بیشی نہیں کر سکتے، اور اگر اس پر مہر لگا دی جائے، اس کو لفافے کو سیل بند کر دیا جائے، اور اگر کوئی گورنمنٹ وہ آرڈر ایشو کرے کسی لفافے کو مہر بند کر کے سیل بند کر کے، تو کسی کی مجال ہے کہ اس لفافے کو کھول کر اس میں سے وہ نکال سکے اور اس لکھے ہوئے کے اندر کمی بیشی کر سکے۔ تو یہ تو ایک معمولی سا کیا ہے، دستاویز کی ہم بات کر رہے ہیں، سرکاری حکم نامے کی بات کر رہے ہیں۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کے حکم نامے کی بات ہے تو کسی کی مجال ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کتیبہ، بس لکھ دیا گیا ہے۔ کیا لکھ دیا گیا؟ علیکم الصیام، کہ تم کو رمضان کے روزے رکھنا ہے، منجے رکھنا ہے، کوئی عذر نہیں چلے گا، کوئی ہیلا نہیں چلے گا، کوئی بہانہ تم تراش نہیں سکتے، لکھ دیے گئے، اس لکھت کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اب جہاں تک یہ تعلق ہے کہ بھائی تم لرز ہو گئے، سہمو گے کہ یار ہم 11 مہینے تو بھوک پیاس کی شدت برداشت کر نہیں سکتے، تو یہ کیسے برداشت ہو سکے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذرا دھیرج رکھو، اطمینان رکھو، یہ صرف تم پر فرض نہیں کیے گئے، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ بھی تو تم جیسے انسان تھے یا نہیں انسان، تو ان پر بھی تو روزے فرض کیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہے تو کسی نہ کسی شکل میں ان امت کے لوگوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ اور مقصد کیا ہے اس کا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی کی عنصر تمہاری طبیعت کے اندر، تمہاری سرشت کے اندر، تمہارے ضمیر خمیر کے اندر رچ بس جائے، پیدا ہو جائے، تم کبھی خدا کی نافرمانی کا، اس کے احکام کی خلاف ورزی کا اپنے 11 مہینوں کی عام زندگی میں، ڈیلی روٹین میں بھی خلاف ورزی کا ارتکاب نہ کر سکو۔ تو اس مہینے کی سب سے افضل ترین عبادت کیا ہے جی؟ روزہ ہے۔ اور حضور نے فرمایا من افطر یوما من رمضان، کہ جو کوئی مسلمان بدبختی، محروم القسمتی کی مہر اپنے آپ پر لگا کر کیا کرتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر رمضان کے روزے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بیماری کے ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اس کے بعد میں اس کو سوچتا ہے کہ نہیں یار میں نے کتنا بڑا پاپ کر لیا، رمضان کے مقدس فریضے کو میں نے ترک کر دیا، ایک ایک روزہ بڑا قیمتی تھا، روزے کی ایک ایک پل، ایک ایک ساعت، ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی تھا، میں نے اس کو ترک کر دیا۔ اب کسی نے اس کو سمجھایا بجھایا کہ اس کو احساس ندامت ہوا، شرمندگی کے مارے اس کی پیشانی عرق آلود ہو تو گئی، وہ انسامہ ہوں، اگر وہ پشیمان ہو کر اپنے رمضان کے فوت شدہ روزوں کی قضا کرنا چاہے تو صرف ایک روزے کی قضا کے بدلے، ایک روزے کی قضا کے بدلے، ایک روزے کی قضا کے بدلے اس کی تلافی بھرپائی کرتے ہوئے پوری زندگی مرتے دم تک، سانس اکھڑنے تک بھی وہ روزوں کی قضا کرتا رہے تو اس ایک روزے کی قضا وہ نہیں ہو سکتی۔ یہ روزے کے اندر جتنی کوالٹی، آئیے آج جو جمعے کا 9واں روزہ گزر رہا ہے رمضان کا، یہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں ہیں، یہ جو کوالٹی اور وشیش تر رمضان کے اس روزے کے ساتھ میں جڑی ہوئی ہے، کنیکٹڈ ہے، یہ رمضان کے علاوہ دیگر 11 مہینوں کے اندر حاصل ہو سکتی ہے؟ تم اور ہم سوچ کر دیکھیں، کامن سینس، ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر وہ قضا کرنا چاہے تو ایک روزے کی قضا کا بدلہ اس کو ایک ہی روزہ رکھنا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں ایک روزے کے بدلے وہ ایک روزہ نہیں رکھ رہا، پوری زندگی روزہ رکھ رہا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ پوری زندگانی کے روزے بھی اس کی تلافی اور بھرپائی کے لیے کافی نہیں ہوں گے۔ کتنی محرومی کی بات ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر رمضان کے فرض و روزے قضا کر رہا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر عقل مند عاقل ہے، ہوش مند ہے، اور دوسرا کیا ہے، ایڈلٹ ہے، بالغ ہے، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا ہے، تو ہر عاقل بالغ مسلمان، مرد ہو عورت، جینٹس ہو لیڈیز ہو، روزہ رکھنا فرض ہے۔ چھٹی کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی رخصت نہیں، رخصت کے لیے چند عذر ہے، چند گنجائشیں ہیں، چند کنڈیشن ہے، اس کے ساتھ میں تم کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن روزہ معاف نہیں ہے، اس کو کیا کرنا پڑے گا، اس کے بعد میں رمضان کے بعد میں اس کی قضا کرنا ضروری ہے، اس صورت میں بھی معاف نہیں ہے۔ بلکہ مفتیان کرام، علماء کرام تو فرماتے ہیں یہ جو معمولی ہیلے بہانے تم تراش رہے ہو، خدا پاک کی قسم، اگر تم کوئلے کی بھٹی میں، چندرپور اس کے ارد گرد جا کر کوئلے کی کان میں بھی کام کر رہے ہو، تصور کیجئے کوئلے کی بھٹی ہے،
اور کیا سچویشن ہوتی ہے کہ ہر 15 منٹ آدھے گھنٹے کے بعد میں آپ کا حلق سوکھ کر کاٹا ہوتا ہے اور پیاس کی شدت کے مارے آپ کو حلق سے نیچے پانی اتارنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر کوئلے کی بھٹی میں وہاں پر بطور لیبر اور مزدور کے تم کام کر رہے ہو، کوئلے کی بھٹی میں مزدوری کرنے والے مسلمان کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو عام حالات کے اندر نارمل پروسیس سے گزرنے والے ایک مسلمان کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت اور گنجائش کب نکل سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ماہ رمضان میں کرنے کا پہلا کام کیا ہے؟ رمضان کے فرض و روزوں کا اہتمام کیا جائے۔ ماہ مقدس رمضان المبارک کی دوسری عبادت وہ ہے نماز تراویح۔ نماز تراویح واجب نہیں ہے، نماز تراویح فرض نہیں ہے فرض و روزوں کی طرح، لیکن سنت مؤکدہ ضرور ہے، بڑی تاکیدی نماز ہے۔ آپ نے فرمایا، حضرت سلمان فارسی کی وہ روایت فضائل اعمال کے علاوہ دیگر کئی حدیث کی کتابوں میں لکھت میں موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شہرن، یہ اتنا مقدس مہینہ ہے، کتب اللہ لکم صیامہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تمہارے لیے فرض کر دیے۔ تو روزوں کی فرضیت کی نسبت کس کی طرف فرمائی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اگلے جو الفاظ ہے، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، اس مقدس مہینے کی نماز تراویح کو میں نے، محمد الرسول اللہ نے تمہارے لیے سنت قرار دیا۔ سنت غیر مؤکدہ نہیں ہے کہ ادا کر لو تو ٹھیک ہے، نہ ادا کرو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے، بڑی تاکیدی اہمیت ہے، باس پرس ہوگی اور گرفت ہونے والی ہے۔ رسول اللہ کا سامنا جب ایسے لوگوں کا ہونے والا ہے، ارے یار میدان محشر کے اندر جب حلق سوکھ کر کاٹا ہوگا، اور تم حضرت نوح کے امتی تو نہیں ہو، تم کو تو سارے نبیوں کے سردار رسول اللہ کا امتی بنایا گیا، تو حوض کوثر پر جام کوثر پینا بھی تو ہے، تو کب پیئیں گے؟ جب رسول اللہ کی سنتوں کے پابند ہوگے۔ اگر آپ نے چہرہ پھیر لیا کہ تجھے تو کبھی رمضان کے مقدس مہینے میں تراویح کی سعادت نصیب نہیں ہوئی، کیسا آ گیا یہاں پر منہ لٹکا کر حوض کوثر پر جام کوثر پینا چاہتا ہے؟ اگر یہ پھٹکار رسول اللہ کی طرف سے ہو گئی، کہاں منہ چھپانے کی جگہ ملے گی ایسے لوگوں کو؟ اگر رسول اللہ کی سفارش سے محروم ہو گئے، کہاں منہ چھپاتے پھرے گے ایسے لوگ؟ ہے کوئی جائے پناہ ایسے لوگوں کے لیے جو کہتے سنت تو ہے، چلو 2 رکعت پڑھ لو، 4 رکعت پڑھ لو، اس کے بعد میں 18 رکعت معاف ہے، اتنی رکعتیں معاف ہے، نکل جاؤ، چلو شروع کی رکعتیں اسکپ کر دو، بعد میں آ کر آخر کی 4 رکعت میں شامل ہو جائے گے اور وتر بھی ادا کر لے گے۔ تو یہ چیٹ فراڈ کا معاملہ رسول اللہ کے ساتھ میں، ارے اپنے باپ کے ساتھ کرتا، اپنی ماں کے ساتھ کرتا، دادا کے ساتھ کرتا، تو پتہ چلتا کہ کتنے جوتے کھانے پڑتے تجھے۔ تو حضور کے ساتھ میں اور حضور کے مقدس دین کے ساتھ میں سارا فراڈ کا معاملہ آ گیا، تو قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور کی پاکیزہ برگاہ کے اندر ایک مسلمان شخص حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ارأیت ان شہدت ان لا الہ الا اللہ، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر میں اللہ کے معبود برحق ہونے کی گواہی دوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اسی کی بندگی کرنی چاہیے، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، دوسری گواہی دوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آخری رسول ہے، اور کیا کروں؟ وَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، 5 نمازوں کی باجماعت نماز کا اہتمام کروں، تمام فرائض مستحبات واجبات کی رعایت کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ وَأَدَّيْتُ الزَّكَاةَ، سال پورا ہونے کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کروں۔ وَصُمْتُ رمضان، 11 مہینے کے بعد رمضان المبارک کا آغاز ہو، رمضان کے فرض و روزے رکھوں۔ اب اگلے الفاظ نماز تراویح سے متعلق، وَقُمْتُهُ، اور صرف رمضان کے فرض و روزوں کو رکھ کر یہ نہ سمجھوں کہ میں نے اللہ کے اوپر کوئی احسان کر دیا، شریعت پر کوئی احسان کر دیا، بلکہ نہیں، جب رات کا وقت ہو، افطار کے بعد گھنٹہ آدھا گھنٹہ پیٹھ سیدھی کر کے پھر رمضان کے اندر نماز تراویح کی ادائیگی کا اہتمام کروں۔ فَمِمَّنْ أَنَا، تو مجھے کیا ملے گا؟ حضور نے ارشاد فرمایا، من الصدیقین والشہداء، آپ کیا کہتے ہیں کہ اللہ بس جنت کے کسی کونے خدرے میں چپلوں کے پاس بھی جگہ مل جائے تو کم بس مجھے جہنم سے چھٹکارا مل جائے، ہے نا؟ ہر مسلمان یہی چاہتا ہے، جنت کے کسی کونے خدرے میں جگہ مل جائے، بس اتنا ہی مرتبہ مجھے مل جائے کافی ہے۔ یہاں وہ نہیں ہے، آپ دیکھو رسول اللہ نے تم کو کہاں پر پہنچا دیا، کتنا بڑا مرتبہ۔ شہید سے بڑا مرتبہ نبیوں اور صدیقین کے بعد میں کسی کا ہو سکتا ہے؟ شہید جو میدان جہاد میں حاضر ہوا، جان ہتھیلی پر لے کر گیا اور جان اس نے کافروں کے ذریعے سے اللہ کے حوالے کر دیا، جنت الفردوس کا راہی اور مسافر بن گیا، کتنا اونچا رتبہ ہے شہید کا۔ حضور فرماتے ہیں شہید، اور شہید سے بھی ایک درجہ آگے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے لوگوں کا درجہ ہے، من الصدیقین۔ تو اگر تم نے نماز تراویح کا بھی اہتمام کر لیا ان تمام عبادتوں کی ادائیگی کے ساتھ میں، تو نماز تراویح کی ادائیگی کی بدولت تم کو اللہ تعالیٰ صدیقین اور شہیدوں کی فہرست میں قیامت کے دن میدان محشر میں کھڑا فرمائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ قدردانی کرنے والے کے لیے، اور اگر تو ہی نہ چاہے تو پھر بہانے ہزار ہے۔ اس کے بعد میں کرنے کا جو تیسرا کام ہے اس مقدس مہینے کے اندر، وہ رمضان کی فرض نمازوں کے علاوہ نوافل کا خوب کثرت کے ساتھ اہتمام۔
نماز تہجد کتنا بابرکت وقت ہے، 11 مہینوں کے اندر تو ہم سے ہو نہیں پاتی، فرض کے ہمارے لالے پڑے 11 مہینوں کے اندر، تو فجر کے اندر تو پوری مسجد خالی رہتی، 1-1.5 صف مشکل سے بھرتی ہے، وہ بھی ہمارا محلہ ہے، قریشی فیملی سے بلانگ کرنے والے لوگ ہیں، تو کٹن کا معاملہ ہے تو چلو صبح اٹھ جاتے ہیں، تو اس اٹھنے کی بدولت نماز فجر میں کچھ لوگوں کی شرکت ہو جاتی ہے، اور اگر وہ بھی معاملہ نہ ہو تو دوسری مسجدوں کا آپ حال دیکھ لیجئے۔ تو جب رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں فرض کے لالے پڑے ہوئے تو تہجد کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن یہ مقدس مہینہ جب آیا، جب آپ سحری کر ہی رہے تو 2-4 رکعت، 6 رکعت، 10 رکعت، جو بھی کم سے کم 2 رکعت تہجد کا اہتمام، تو یہ نفل نماز۔ اس کے بعد میں نماز چاشت کا اہتمام، اشراق کا اہتمام، مغرب بعد صلاۃ الاوابین 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت اس کی تعداد ہے، کم سے کم 2 رکعت اس کا اہتمام، صلاۃ التسبیح کا اہتمام، صلاۃ الحاجت، اپنی حاجتیں، ضرورتیں، دکھڑے اللہ کی بارگاہ میں رکھو نا، اور تو پھر وہ تم کو نہالی کر کر رکھ دے گا۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاکیزہ فرمان ہے نا، آپ نے فرمایا افضل الصلاۃ بعد الفریضہ، کہ تمہاری پنجگانہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل ترین نفل نماز اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ صلاۃ اللیل، رات کی نماز ہے۔ رات کی نماز سے مراد کیا ہے؟ نماز تہجد ہے۔ اور حضور نے ایک دوسری روایت کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب یہ حدیث قدسی بن گئی، ایک تو وہ حدیث ہے جو حضور کی زبان مبارک سے نکل رہی ہے، اور ایک وہ حدیث ہے کہ جو حضور کی زبان مبارک سے نکل رہی ہے لیکن فرمائی ہوئی کس کی ہے؟ خالق کائنات احکم الحاکمین کی۔ وہ فرماتا ہے ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ میرا بندہ نوافل کا کثرت سے اہتمام کرتا ہے، کنٹینیو تسلسل کے ساتھ میں چاشت پڑھے گا، اشراق پڑھے گا، تہجد کا اہتمام کرے گا، صلاۃ الاوابین اور صلاۃ الحاجت، صلاۃ الشکر، صلاۃ التسبیح، جتنا زیادہ وہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، نفل نمازوں کو اختیار کرتا ہے، یتقرب، تو وہ میرے قریب ہوتا جاتا ہے، قریب تر قریب تر قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ وہ میرا چہیتا بن جاتا ہے۔ کتنا چہیتا بنتا ہے؟ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب وہ میرا پیارا بن جاتا ہے، محبوب بن جاتا ہے، چہیتا بن جاتا ہے، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، والے بندے کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، وَكُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں کہ جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے۔ آگے فرمایا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے چل کر وہ اقدام کرتا ہے۔ عارفین، اہل اللہ، بزرگان دین، اسلاف امت، مشائخ امت ارشاد فرمایا کرتے تھے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ پاک اس کا ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث کیا درشا رہی ہے؟ وہی تو ظاہر کر رہی ہے کہ تم میرے ہو گئے ہو۔ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، پھر یہ معاملہ ہو جاتا ہے بس وہ جھولیے پسارتا ہے، ایک جملہ اپنی زبان سے ابھی نہیں نکالا اس نے، جو مانگتا ہے اس کی ساری مرادیں پوری کرتا ہوں۔ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور جب بھی مجھ سے وہ پناہ طلب کرتا ہے تو میں اس کو اپنے حصار میں لے لیتا ہوں۔ اس کو کوئی مائی کا لال، دنیا کا بڑے سے بڑا دجال، قارون، شداد، فرعون بھی بال بیکا نہیں کر سکتا اس کا۔ اس طرح سے میں اس کو اپنے حصار اور پناہ کے دامن میں لے لیتا ہوں۔ یہ کون ہے؟ جب انسان نوافل کے ذریعے نفل نمازوں کی کثرت کا اہتمام کر کے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ تو اس ماہ مقدس رمضان المبارک کی تیسری عبادت اور کرنے کا کام کیا ہے کہ بندہ فرض نمازوں کے علاوہ نوافل کا کثرت سے اہتمام کرے۔ اس مقدس مہینے کی چوتھی عبادت ہے دعاؤں کا خوب اہتمام کیا جائے۔ یعنی دعا سے تو ایک مسلمان کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ بے نیاز ذات کس کی ہے؟ اللہ الصمد، اللہ الصمد، وہ ہے بے نیاز اللہ تعالیٰ کی ذات کہ جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہم کو کسی اور کی ضرورت ہو نہ ہو، لیکن اللہ کی تو ہر وقت ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی تو ہر وقت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا نا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے کہ میں کہاں ہوں۔ وہ ایک مرتبہ مسلمانوں کے اندر بحث چل پڑی کہ اقریب ربنا فنناجیہ ام بعید فننادیہ، کہ ہمارا پروردگار ہم سے قریب ہے کہ وہ ہماری معمولی سی سرگوشی کو بھی سن لیتا ہے اور ہماری دعا کو قبول کر لے گا، یا پھر یہ معاملہ ہے ام بعید، کہ وہ ہم سے بہت دور ہے، فننادیہ، تو ہم زور سے لاؤڈلی طور پر اس سے دعاؤں کا اہتمام کریں تب وہ ہماری دعا سنے گا۔ فوراً حضرت جبرائیل آیت لے کر نازل ہو گئے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے محبوب یہ لوگ آپس میں کیا کر رہے ہیں؟ چیمی گوئیاں کر رہے ہیں۔ اگر یہ آپ سے پوچھے میرے بارے میں کہ میں کہاں ہوں، تو آپ فرما دیجئے انی قریب، میں بہت زیادہ قریب ہوں۔ اب آپ چلے جائیے سورہ قاف 26ویں پارے کے اندر، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، جو تمہاری رگ جاں ہے، جو تمہاری شہ رگ ہے، شہ رگ تو تم سے زیادہ دور ہو سکتی ہے تمہاری اپنی خود کی پرسنلی، تو لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہاری شہ رگ سے بھی تم سے زیادہ قریب ہوں، تو دوری کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بس تم مانگو تو صحیح۔
मांगो, मांगना शर्त है। वो अल्लामा इकबाल ने गिला किया था ना, शिकवा, जवाब शिकवा के अंदर उन्होंने शिकवा किया था, बल्कि जवाब शिकवा के अंदर अल्लाह ताला की ज़बानी उन्होंने ये जुमला कहा है, हम तो माइल ब करम है कोई साइल ही नहीं, हम तो अपना फजलो एहसान बिखेरने के लिए हर वक्त क्या है, तैयार है। हर वक्त बस कि हमारा कोई बंदा आए तो मैं छप्पर फाड़ उसको नवाज दूँ, कोई साइल ही नहीं। साइल किसको कहा जाता है? मांगने वाले को, भिखारी को, झोली पसारने वाले को। लेकिन कोई मांगने वाला आता ही नहीं। हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रब मंजिल नहीं। राहें तो हमने बिछा कर रख दी है, हर तरह की राहें तुम्हारे लिए खोल कर रख दी है, लेकिन कोई राह रब मंजिल ही नहीं। कोई अगर रास्ते पर आएगा, मंजिल पर पहुंचना चाहेगा, तो हम उसकी उंगली पकड़ कर उसको मंजिल मकसूद तक पहुंचा देंगे। कोई रास्ते पर तो आए, रास्ते पर आई ना, तुम तो क्या है, गोदड़ी ओढ़कर सोए पड़े रहते हो। तहज्जुद के वक्त, सहर के मुक़द्दस वक्त के अंदर भी तुमसे दुआओं का एहतिमाम नहीं हो रहा है। इफ्तार का इतना पाकीज़ा तरीन वक्त जो दुआ की कबूलियत का वक्त होता है, तुमसे दुआओं के अंदर कोताही हो रही है। और मुसलमानों को याद रखना चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक की एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक लम्हा, एक एक सेकंड क्या है, बड़ा कीमती है। और कबूलियत दुआ के औकात है। आप तहज्जुद में मांगे, सहरी में मांगे, सहरी खाने के बाद मांगे, फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद मांगे, पहले मांगे, अज़ानों के फ़ौरन बाद मांगे, ये सारे कबूलियत दुआ के औकात होते हैं। इफ्तार का वक्त है, और नमाज तरावी से पहले का, नमाज तरावी के बाद का, और रात की तो जो घड़ियाँ हैं बस वो है ही है, उस पर तो कुर्बान हो जाए मुसलमान। तो जितना चाहे, जितना ज़्यादा हो सके दुआओं का कसरत से अहतमाम करे। हुजूर ने तो फरमाया कि बंदा अपनी हर हर ख्वाहिश, अपनी हर हर ज़रूरत, हर हाजत को अल्लाह ताला की बारगाह में रखे। और इतना बेहतरीन जुमला इरशाद फरमाया, लियसअल अहदुकुम रब्बहु हाजतहु कुल्लहा, कि मुसलमानों जब भी तुमको कुछ मांगना हो तो अपनी छोटी से छोटी ज़रूरत भी, छोटी से छोटी हाजत भी अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करो और उससे मांगो। हत्ता शिस्अन आलिही इदन क़ता, यहाँ तक कि अगर तुम्हारे जूते का लेस भी टूट गया ना, अगर तुम्हारे जूते का तस्मा और बन भी टूट गया, तो वो भी अल्लाह ताला से मांगो कि परवरदिगार मेरे जूते का बन टूट गया है, इसका इंतज़ाम फरमा दे। कितनी अजीब बात है, सोचने में कितनी अटपटी लगती है, लेकिन रसूलुल्लाह, अगर मैं आपकी बातों पर सोच विचार करूँ तो मेरे ईमान के लाले पड़ जाएंगे। मैं तो कुर्बान आपकी एक एक बात पर। हत्ता शिसान आलिही इदन क़ता, जूते का बन भी टूट गया तो अल्लाह ताला से मांगो। हालांकि जूते का बन सुधारने के लिए जेब में 5 का सिक्का मौजूद है, चमार के पास में जाओ और 5 रुपए में मेरा जूता सुधार दो, ये तो कोई मांगने की चीज़ है। लेकिन हुजूर ने फरमाया, यानी हुजूर ने हमको अल्लाह ताला का कितना करीबी बनाने की कोशिश की। मौका बा मौका, कोई मौके पर तुम अल्लाह ताला की ज़ात से बेनियाज नहीं हो सकते। अगर जूते का तस्मा और बन भी टूट जाए, जूते का मामूली लेस भी टूट गया, तो अल्लाह ताला से मांगो कि परवरदिगार खजाने गैब से इसका बंदोबस्त फरमा दे। और बतौर ख़ास सहर और तहज्जुद के अंदर दुआओं का अहतमाम। हुजूर ने फरमाया ना, बुखारी शरीफ की रिवायत है, यंज़िलु रब्बुना तबारक व तआला कुल्ल लैलतिन इला समाई दुनिया हीन यबक़ा सुलुस अल-लैल आखिर, कि जब रात का बिल्कुल आखिर हिस्सा होता है, वही तहज्जुद और सहर का वक्त होता है, अल्लाह ताला अर्श से उतर कर आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाती है। जो पहला आसमान है वहाँ पर अल्लाह ताला नुज़ूल फरमाते हैं। अब किस तरह से नुज़ूल फरमाते हैं, शब मेराज और शब बारात में मैं एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ कि अल्लाह ताला मेरी और आपकी तरह उतर कर नहीं आते। अल्लाह ताला बॉडी से पाक है, जिस्म से पाक है, फिजिकल बॉडी से पाक है, वो पैरों से पाक है, हाथों से पाक है, आंखों से पाक है, कानों से पाक है, हर चीज़ से पाक है। लैसा कमिथलिही शै, वो उसकी मानिंद कोई नहीं है कि मैं और अपनी ज़ात पर हम उसको कयास कर सके कि वो उतर कर आता होगा। अल्लाह ताला देखता है लेकिन उसकी आंखें नहीं है, वो बोलता है लेकिन उसकी ज़बान नहीं है, वो पकड़ता है, गिरफ्त करता है, उसके हाथ नहीं है, वो उतर कर आता है लेकिन उसके पैर नहीं है। वो क्या है, तो क़यामत के दिन हम अपनी गुनहगार आंखों से उसका दीदार करेंगे तो पता चलेगा कि वो ज़ाते बरहक क्या है। अल्लाह ताला हमको इन गुनहगार आंखों से उसका दीदार नसीब फरमाए। तो वो रात के आखिरी हिस्से में आसमानी दुनिया पर उतर आता है और वो सदा लगाता है। अल्लाह ताला हमारी तरफ मुतवज्जह होकर सदा लगाता है, लाउडली आवाज़ बुलंद करता है। या फिर ये समझ लो कि उसने एक फरिश्ते की ड्यूटी लगाई हुई है। वो कहता है, मैं यदऊनी, है कोई मेरा बंदा कि तहज्जुद के वक्त जो तुम सहरी खा रहे हो तो 2 रकात पढ़ के वैसे ही मुझसे दुआओं के लिए हाथ उठाओ और दुआओं की फरियाद करो, फ़अस्तजीब लहू, तो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करने के लिए तैयारी बैठा हूँ। आओ तो सही, मांगो तो सही, समझ रहे हैं। उसके बाद में उसकी तरफ से ऐलान होता है, मैं यसअलुनी फ़अअतियहु, है कोई मुझसे सवाल करने वाला कि मैं उसको अता करूँ, उसको नवाज दूँ। मैं यस्तग़फिरुनी फ़अग़फ़िर लहु, है कोई कि जो अपना नामा अमाल बिल्कुल सियाह कर चुका है, उसका नामा अमाल गुनाह करते 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 बिल्कुल काला हो चुका, दिल भी काला हो चुका, अब वो मुझसे गुनाहों की बख्शिश की फरियाद करे, फ़अग़फ़िर लहु, तो मैं बख्शने के लिए तैयार ही बैठा हूँ। तो है कोई कि जो सहरी के लिए उठ रहा है लेकिन मोबाइल की स्क्रीन खोलने के बजाय क्या करता है, अल्लाह ताला के बारगाह में झोली पसारता है। उससे 2-5 हज़ार रुपये उधार मांगने के बजाय अपने परवरदिगार से छप्पर फाड़ रिस्क की दुहाई देता है। कोई ऐसा है तो आओ ना, मैं तो तैयार ही बैठा हूँ। तो रमज़ानुल मुबारक की चौथी
اہم عبادت اور کرنے کا جو کام کیا ہے وہ ہے دعاؤں کا خوب اہتمام. اور اس مقدس مہینے کی آخری تو نہیں بولنا چاہیے، لیکن میں نے جو فہرست مرتب کیا تھا بنیادی عبادتیں اور کرنے کے کام، وہ ہے قرآن مجید کا کثرت کے ساتھ میں تلاوت کا اہتمام. اس لیے کہ قرآن اور رمضان قرآن دونوں کا قافیہ ایک بنتا ہے، وزن ایک بنتا ہے، ردم ایک بنتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کے اندر فرما دیا نا کہ رمضان المبارک کے ساتھ میں قرآن کی گہری اٹیچمنٹ ہے، گہرا رابطہ ہے، کہ نازل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس مہینے کو چوز فرمایا، منتخب فرمایا، وہ کون سا مہینہ ہے؟ شہر رمضان. وہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کے لیے اس مہینے کا انتخاب فرمایا. حضور بکثرت اس مہینے کے اندر قرآن مقدس کی تلاوت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. حضرت جبرائیل کے ساتھ حضور بھی قرآن مجید کا اس طرح دور کیا کرتے تھے. حضرت جبرائیل حضور کو سنا رہے ہیں اور حضور حضرت جبرائیل کو سنا رہے ہیں. اور جو آپ کی زندگانی کا، آپ کی حیات مبارکہ کا آخری سال تھا، اس سال تو حضور نے 2 قرآن مجید سنائے حضرت جبرائیل کو، 2 قرآن مجید کا دور فرمایا ہے. تو قرآن مجید کا کثرت کے ساتھ میں اس کا ورد اور تلاوت کا اہتمام. اور کل قیامت کے دن مسلمانوں جب تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے تو حضور نے فرمایا کہ تمہارا یہ جو دن کا روزہ ہے، یہ روزہ بھی اور قرآن مجید کی جو تم تلاوت کر رہے ہو، اور قرآن مجید کی تلاوت کی وجہ سے تمہارے دوسرے کاموں کے اندر رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے تم بیٹھ گئے تو دوسرے کام تمہارے کیا کر دیے، تم نے پیچھے چھوڑ دیے. اسی طرح رات میں تم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہو تو اپنے سونے کی 2 5 منٹ 10 منٹ گھنٹہ آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے جو بھی قربانی دے رہے ہو نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اکارت نہیں جانے دے گا. یہ روزہ کھڑا ہوا ہے اور ایک طرف سے قرآن مجید آ کر کھڑا ہوا ہے، شان سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر آ کر کھڑے ہو جائیں گے. میدان محشر میں پوری انسانیت آدم سے لے کر خاتم تک موجود ہے. ایک طرف جہنم کے دہکتے انگارے ہیں اور ایک جنت الفردوس کے حسین مناظر ہے ایک طرف. اب یہ قرآن مجید بھی کھڑا ہوا ہے اور روزہ بھی. حضور فرماتے ہیں یشفعان للعبد، یہ دونوں بھی، قرآن مجید بھی اور تمہارا روزہ بھی، بندے کے حق میں، تمہارے حق میں سفارش کرے گا، شفاعت کی فریاد کرے گا. اب کیا کہیں گے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ یقول القرآن، قرآن مجید کہے گا منعتہ النوم باللیل، کہ پروردگار عالم اس نے کثرت سے میری تلاوت کا اہتمام کیا، نہ دن دیکھا نہ رات، نہ اپنا آرام دیکھا نہ کوئی چیز دیکھی. فشفعنی فیہ، تو پروردگار تو اپنی بارگاہ میں میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما. اور دوسرا کیا ہے؟ روزہ کہے گا ای رب، اے پروردگار، منعتہ الطعام والشہوات، میں نے اس کو دن بھر بھوکا پیاسا رہنے پر مجبور کیا، پانی پینے سے بھی روکا، کھانا کھانے سے بھی روکا، اور بیوی سے جائز تعلقات بنانے سے بھی روکا. تو فشفعنی فیہ فیشفعانی، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت ریجیکٹ نہیں کرے گا، رد نہیں فرمائے گا. دونوں کی سفارش کو اللہ تعالیٰ آپ کے، میرے، ہر بندے مسلم جو روزے کا اہتمام کرے گا، قرآن مجید کا رمضان کے اندر تلاوت کا کثرت سے اہتمام کرے گا، ان دونوں کی سفارش کو قبول فرما کر اس کو داخل جنت فرمائے گا. تو پروردگار عالم ہم کو ان تمام اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اب آگے رمضان المبارک سے ریلیٹڈ چند مسائل. 2-3 روز پہلے ہمارا ایک جان جوان دوست پوچھ رہا تھا کہ مجھے رمضان المبارک کے مہینے میں جو ہم روزہ اختیار کرتے ہیں پھر افطار کرتے ہیں، تو افطار کی جو پرٹیکولر دعا ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کے زبان کی نوک پر چڑھی ہوئی ہے، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی. یہ دعا ہے، اگر جو تم روزہ کھول لو تو اس کے بعد پڑھو افطار کے بعد میں ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، کہ پیاس چلی گئی، رگے تر ہو گئی، افطار جو کر لیا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے اس روزے کا اجر و ثواب ثابت ہو گیا. یہ اصل دعا ہے. لیکن اگر یہ دعا یہ بھی یاد نہ ہو، اللہم لک صمت والی دعا بھی یاد نہ ہو، تو دعا کے پڑھے بغیر کیا ہم روزہ افطاری کر سکتے؟ بلا تکلف آپ رمضان المبارک کا روزہ افطار کر سکتے ہیں. صرف آپ کہیں گے کھجور اٹھاتے وقت بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یا پھر بسم اللہ، یا پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر آپ افطار کرو، آپ کا روزہ افطار ہو جائے گا. آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی کراہت نہیں آئے گی. لیکن دعاؤں کا یاد کر لینا، ان کا اہتمام کرنا بہت فضیلت کی بات ہے، اس سے محروم نہیں رہنا چاہیے. لیکن اگر دعا یاد نہ ہو تو کیا ہے، اس سے بھی آپ کا روزہ افطار ہو جائے گا. اسی طرح ایک جناب پوچھ رہے تھے روزے کی حالت میں اگر دانت میں داڑھ میں تکلیف ہو تو ہم دانتوں کی دھلائی کر سکتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جا کر، ڈینٹل کلینک جا کر ہم دانت اور داڑھوں کی صفائی کر سکتے ہیں. اس سے جو کچھ مواد اور مٹیریل نکلے گا منہ کے اندر اور وہ جو ایک ٹیسٹ پیدا ہوتا ہے، اس سے روزے پر کوئی فرق تو نہیں پڑے گا. آپ کے روزے پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، تو آپ اس کے علاوہ اس سے آگے کا ایک اسٹیپ، اپنی دانت اور داڑھ کو اکھاڑنا، اگر ڈاکٹر اس کا مشورہ دے تو آپ دانت کو بھی اکھاڑ سکتے ہیں روزے کی حالت میں، اور داڑھ کو بھی اکھاڑ کر پھینک سکتے ہیں.
شرط یہ ہے کہ اس سے نکلنے والا جو پس اور خون ہے وہ آپ کے حلق سے نیچے نہیں اترنا چاہیے. اگر قطرہ برابر بھی حلق سے نیچے وہ خون اتر گیا آپ کا روزہ ڈسمس بریک ہو جائے گا اور اس رمضان کے روزے کی آپ کو قضا کرنا پڑے گا. لیکن عام حالت کے اندر رمضان المبارک کے روزے کی حالت کے اندر آپ دانت کی صفائی کر سکتے ہیں, داڑھ کی دھلائی کر سکتے ہیں. رمضان کے روزے کے اندر دانت کو اکھاڑ بھی سکتے ہیں, دانت کو نکلوا بھی سکتے ہیں, روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسی طرح آپ دوپہر میں سوئے, سحری کر سوئے. اب انسان ہونے کے ناطے ایک ایڈلٹ بالغ مرد ہے, اس کو ہو گئی حاجت, احتلام ہو گیا, تو روزے کی حالت میں احتلام ہونے سے, بے خوابی بدخوابی ہونے کی وجہ سے, روزے کی حالت میں حاجت ہو جانے کی وجہ سے آپ کے روزے پر معمولی سا بھی فرق نہیں پڑے گا, کوئی ایفیکٹ نہیں آئے گا کہ آپ کے روزے میں کراہت پیدا ہو, ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. لیکن خواہ آپ ناپاک مت پڑے رہیے. فوراً جیسی آپ کی آنکھ کھلی, آپ نے گندگی کے اور ناپاکی کے اثرات دیکھے تو فوراً سے پیشتر آپ جائیے اور واش روم سے جا کر پاکی حاصل کر لیجئے, غسل کا اہتمام کر کے پاک صاف ہو جائیے. ٹھیک ہے. اب اس سے آگے کا مسئلہ یہ تو تھا خود بخود نیند کی حالت میں حاجت ہو جانا, احتلام ہو جانا. ایک شادی شدہ مرد ہے, گھر پر گیا. اب اس طرح کے مسائل تھوڑا دل کھول کر سنا کیجئے, تھوڑا برداشت کے ساتھ میں سنا کیجئے, غصہ مت کیا کیجئے. اللہ تعالیٰ نے تقوی سے آپ کو بھی نوازا ہے, اور جو بیان کرنے والا ہے وہ بھی اس طرح سے کوئی بچکانہ معاملات کا حامل شخص نہیں ہے, لیکن شریعت کے معاملات ہے. اور اگر شریعت کے معاملات سننے میں آپ کو اتنی شرم آتی ہے تو پھر رسول اللہ کی پاکیزہ بارگاہ کے اندر انصار مدینہ کی خواتین آیا کرتی تھی, لیڈیز آیا کرتی تھی, اور شرم کے مسائل, قابل شرم مسائل رسول اللہ سے پوچھا کرتی تھی. تو کیا وہ معاذ اللہ بے شرم تھی؟ رسول اللہ سے زیادہ تو با حیا با شرم کوئی نہیں. اور انصار مدینہ کی خواتین, اس زمانے کی جو پاکیزہ خواتین, ان سے زیادہ تو پاکیزہ خواتین کوئی نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود بھی وہ قابل شرم مسائل پوچھا کرتی تھی. اور اگر آپ مسائل سے پوچھنے میں پیچھے ہٹیں گے, شرم محسوس کریں گے, اور اگر غلط مسائل کے اندر مبتلا ہو کر حرام کاری میں مبتلا ہو گئے تو جہنم کے دہکتے انگاروں سے کوئی نہیں بچا سکے گا. پھر وہاں بڑے ریٹے پڑنے والے ہیں, تو وہاں اللہ تعالیٰ تمہاری شرم کو جو ہے آڑے نہیں آنے دے گا. اب کیا ہے, شادی شدہ مرد ہے, وہ گھر میں بیوی کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے, لیٹا ہوا ہے, خواہش اس کی کنٹرول نہیں ہو پائی. اب پہلی اسٹیپ بیان کر رہا ہوں. پہلی اسٹیپ یہ ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ میں تھوڑا چمٹنا چمٹانا, لپٹنا لپٹانا, یہ پہلا مرحلہ. اگر اس قدر معاملہ ہے, یہیں تک کہ بات رکی ہوئی ہے, گاڑی یہیں پر بریک لگائی ہوئی ہے, تو کوئی معاملہ نہیں, آپ کے روزے میں کوئی کراہت نہیں آئے گی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں, قاری صاحب نے بولے کوئی کراہت نہیں آئیں گے, تو کیا مطلب کہ گاڑی ایک لیول آگے بڑھا دو, او بھائی ستیاناش ہو جائے گا. دوسرا اسٹیپ, بیوی کے ساتھ میں دل لگی کر رہے ہیں, ملاحبت کر رہے ہیں, بوس و کنار کر رہے ہیں, چپٹنا چمٹانا لپٹنا لپٹانے والا معاملہ ہے. اور معاملہ یہ ہو گیا کہ مرد ڈسچارج ہو گیا, اس کو انزال ہو گیا, قطرات منی شرمگاہ سے نکل کر باہر آ گئے, تو یہاں پر مرد کا روزہ ٹوٹ جائے گا, فاسد ہو جائے گا, بریک ہو جائے گا, اور اس روزے کے رمضان کے بعد اس کو قضا کرنا واجب اور ضروری ہے. یہ تھا دوسرا مرحلہ. پہلے مرحلے کے اندر روزہ نہیں ٹوٹا لیکن مناسب نہیں ہے. دوسرے مرحلے کے اندر انزال ہو گیا, ڈسچارج ہو گیا, اور خواہش کے ساتھ میں قطرات منی نکل کر باہر آ گئے, مرد کا روزہ ٹوٹ گیا. تیسری اور آخری اسٹیپ جو ہو سکتی ہے وہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ میاں بیوی نے باقاعدہ طور پر روزے کے حکم کی خلاف ورزی کر کے اب کیا کر لیا, باقاعدہ فزیکل ریلیشن قائم کر لیا, شاریرک سمبند بنا لیے, ہم بستر ہو گیا. یہاں پر ایک کنڈیشن اور کہ اگر مرد نے زبردستی بیوی کے ساتھ میں ہم بستری کا معاملہ کیا تو مرد کا روزہ فاسد ہو گیا, اس کے ذمے قضا بھی لازم ہے, کفارہ بھی لازم ہے. دوسری کنڈیشن کہ اگر یعنی شوہر اور بیوی کی باہمی رضامندی سے, دونوں کی رضامندی سے اس طرح کا کام ہوا اور وہ ہم بستر ہو کر انہوں نے روزے کو فاسد کر لیا, تو اب دونوں کے ذمے روزہ دونوں کا فاسد ہو گیا, ٹوٹ گیا, فوراً روزہ بریک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب رمضان کے بعد میں اس کو روزے کی قضا بھی کرنا ہے, اس ایک روزے کی, اور اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہے. قضا تو بھیا آسان بات ہے, قضا تو سپوزوں کے روزوں کے بعد میں, جو آپ یہاں پر سپوزے کہتے ہیں یہ کہاں سے لایا آپ نے, مجھے نہیں معلوم سپوزوں کا لفظ, تو اس کے بعد میں اس سے پہلے جب بھی رکھو, قضا کا روزہ تو ایک ہے, لیکن کفارہ جو ہے وہ تمہاری کمر توڑ کر رکھ دے گا, اور کمر توڑنا ہی چاہیے کہ تمہارے سے 12-13 گھنٹے صبر نہیں ہوا. اب کفارہ کیا ہے سنو, کفارہ یہ ہے کہ تم ایک باندی یا ایک غلام کو آزاد کرو. اب غلام اور باندیوں اور لونڈیوں کا دور تو ہے نہیں, وہ دور تو گزر چکا. اب کیا ہے, اس روزے کے کفارے کے طور پر قضا تو رکھنا ہی ہے, مسلسل کنٹینیوٹی کے ساتھ میں تسلسل بغیر رکے بلا ناگا بغیر کہ آپ کیے 60 روزے 60 روزے آپ کو رکھنا ہے. اس کے کفارے کے طور پر ٹوٹل 61 بن جائیں گے قضا کا روزہ, اور اس کے کفارے کے طور پر 60 روزے لگاتار مسلسل 2 مہینے روزہ رکھ بیٹا تو. کتنے؟ 2 مہینے. اب بتاؤ کہ اس سے 12 گھنٹے صبر نہیں ہوا یا 60 دن صبر کرے گا پٹھو, کہاں جائے گا یہ تو.
تو اور ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے، 60 روزے رکھتے رکھتے اس نے رکھا 40 روزے، 50 روزے، اب کتنے روزے باقی تھے؟ صرف 10 روزے باقی تھے۔ اگر اس نے بیچ میں ایک روزے کا بھی ناغہ کر دیا، گیپ پڑ گیا، تو پھر وہاں سے نئی گنتی اس کو شروع کرنا پڑے گا۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، شریعت کے مسئلوں کے ساتھ میں کوئی کھلواڑ نہیں ہے، ٹھیک ہے یہ ہے۔ اور اگر اس کو روزہ رکھنے کی بھی طاقت اور استطاعت نہیں ہے تو 60 غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو 2 وقت کا بھرپیٹ کھانا کھلانا پڑے گا۔ یہ ہے بھیا روزہ توڑنے کا مسئلہ۔ سمجھ میں آیا کہ اگر میاں بیوی نے آپسی رضامندی سے کیا، اگر بیوی کی رضامندی نہیں تھی، شوہر نے جبر کیا، تو بیوی تو صرف روزے کا کیا کرے گی؟ قضا کرے گی۔ لیکن اگر دونوں کی رضامندی سے ہوا تو بیوی بھی 60 کا پانی بھرے گی اور یہ بھی 60 کا پانی بھرے گا۔ اور اگر پانی بھرنے کی طاقت نہیں ہے، یہیں پر ان کی طاقت نہیں بنی، دم توڑ دیے، تو 60 غریبوں کو، مسکینوں کو 2 وقت کا بھرپیٹ کھانا کھلانا پڑے گا۔ اور دوسری میری ایک گزارش آخری میں یہ تھی کہ ہم رمضان المبارک کے اندر، ماہ مقدس کی تراویح کے اندر جو 100 پارے کی تلاوت کرتے ہیں اور آخری دنوں کے اندر 10 پاروں کی 1 پارہ کر کے تلاوت کرتے ہیں، تو ظہر بعد اس کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، مجھ سے جو کچھ بھی بن پڑتا ہے، پچھلے 3 سال سے الحمدللہ اس کا معمول ہے۔ تو 2023 کے اندر بھی، یا 24 کہہ لیجیے، اور 2025 کے اندر بھی الحمدللہ آدھی مسجد ہماری بھری رہتی تھی۔ لیکن اس سال دونوں ہاتھوں کی معذرت کے ساتھ میں مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آج 9واں روزہ ہے، لیکن مجھے آڈینس اور لوگ نظر ہی نہیں آ رہے بالکل بھی۔ تو یہ لوگ جا کہاں رہے؟ سوائے چند افراد کے جو بدوارے کا رخ اختیار کرتے ہیں پہلے سے یا رمضان میں کچھ معاملات کی وجہ سے، اس کے علاوہ تو ایک اچھا خاصا مجمع یہاں پر رہتا ہے۔ تو آپ تراویح بھی ادا کر رہے ہیں، نماز ظہر کے اندر بھی شرکت کر رہے ہیں، لیکن درس میں شرکت کیوں نہیں ہو پا رہی ہے؟ آپ خود قرآن مجید کا ترجمہ نہیں پڑھتے، تفسیر نہیں پڑھتے، بلکہ میں کہوں، اگر آپ سے، آپ میری بات کا برا نہ مانے، تو میں نے آج تک کہ قرآن مجید کا نسخہ کھول کر، پارہ کھول کر، یاسین شریف کا نسخہ کھول کر ایک بچے کو بھی تلاوت کرتے نہیں دیکھا۔ دوسری مسجد کے اندر آپ جاؤ تو آپ کو ہر وقت ادھیڑ عمر کے لوگ، بزرگ، بچے قرآن مجید کی تلاوت کرتے نظر آئیں گے۔ اور یہ جو مدرسے میں پڑھنے والے بچے ہیں، لال کھڑی والے، سنوری والے، ان سے میں کہوں گا کہ تم اپنے بچوں کو رغبت دلانے کے لیے، بچوں کو قریب کرنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرو، یاسین شریف لے کر بیٹھو کونوں کے اندر، تو لوگوں کو رغبت ملے گی۔ یہ مجھے بچوں سے گزارش کرنا پڑ رہا ہے، بڑوں سے معذرت کے ساتھ میں، حالانکہ بچوں سے گزارش نہیں کرنا چاہیے تھا۔ چلو ایک بات ایک طرف، یہ آپ خود نہیں کر سکتے، کم سے کم رمضان کے 1 مہینے کے اندر آپ کو خلاصہ تراویح اور رمضان کے اندر 100 پارے پڑے جانے کے بعد میں اس کی جو کچھ بھی تفسیر تشریح بنتی ہے وہ سننے کی سعادت میسر آئی، تو بھائی ان لمحات کو، ان وقتوں کو فرصت اور غنیمت سمجھ کر آپ نے شرکت کرنا چاہیے تھا۔ بالکل آسان انداز کے اندر، سلیس انداز کے اندر میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن میرے سمجھ نہیں آ رہا اس سال یہ آڈینس گئی تو کہاں گئی۔ کئی لوگوں سے پوچھا لیکن کسی کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا کہ لوگ جا کہاں رہے۔ تو میرے درد مندانہ چھوٹا بھائی ہونے کے ناطے، اور جو میرے چھوٹے بڑا بھائی ہونے کے ناطے، گزارش کروں گا کہ آپ درس قرآن کے اندر شرکت بھی کیجیے اور تحریک چلا کر دوسروں کو بھی اس کے اندر آمنترت کیجیے، انوائٹ کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔